ہمیں دعا کی اہمیت بتانے کے لیے دعا کی طاقت بتانے کی. دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا اس چیز کا نام ہے کہ آپ بھی معجزے دکھا سکتے، آپ بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں. ایسے دعا کے ذریعے سے آپ کے کام ہو جائیں گے جو ناممکن نظر آ رہے ہیں. بہت طاقت ہے دعا کے اندر. نبی اور امام جو معجزے دکھاتے ہیں وہ تو خیر ان کے نبوت اور امامت کی دلیل ہے، لیکن مومن بھی دعا کے ذریعے سے معجزے دکھا سکتا ہے. اب دعا کی اہمیت نہیں بتانا ہے، علماء پورا اشرا پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر چوتھے امام کی شہادت کی تاریخوں میں. اب وہ دعائیں جس کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے اور میری اپنی زندگی میں نے تجربہ بھی کیا، اپنا نہیں عام مومنین کا. اب مثلا اس میں سے ایک دعا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3. آیت نمبر 2 کا آخری حصہ بالکل آخری، اور آیت نمبر 3 پوری کی پوری سورہ طلاق. خیر الحمدللہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ڈر لگتا ہے نا کہ کوئی خطیب کوئی ذاکر کسی بات کی اہمیت کے لیے اس کو ذرا ریپیٹ کرتا تو کہیں سورہ طلاق کا نام 3 مرتبہ لے لوں تو وہاں میری بیوی کو طلاق ہو جائے. لیکن الحمدللہ ہم ان چیزوں سے میں نے جملے بھی سنے، جملے نہیں سنے، فتویٰ دیکھا کہ سورہ طلاق کا نام لیتے ہوئے بھی احتیاط کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 3 مرتبہ اس سورہ کا نام لیا تو کچھ گڑبڑ ہو جائے. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر، اور یہ وہ آیت ہے عموماً مراجع فتویٰ دیتے وقت کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، حلال حرام واجب کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے لیے کوئی آیت یا حدیث لے کے نہیں آتے ہیں. لیکن یہ والی آیت اللہ سیستانی سے جو ایک کتاب آپ کے لیے لکھی گئی ہے، کوڈ آف پریکٹس فار مسلم لیونگ ان دا ویسٹ، اس کے اندر جب ایک نوجوان نے یہ سوال کیا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں ویسٹ کے اندر اور میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، تو ایک سپر مارکیٹ کا جاب ملا ہے اور وہاں پہ مجھے جو کیش کاؤنٹر پر بیٹھتا ہوں تو بعض اوقات شراب کی بوتلیں بھی آتی ہیں، تو اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں جو میرے جاب کا 5% بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے. بہرحال شراب سور کا گوشت اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں. کہا کہ حرام. تو اس نے کہا کہ پھر میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے. تو انہوں نے کہا یہ والی آیت کوٹ کی فتوے کے اندر کہ یہ آیت پڑھ لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ ہے آیت نمبر 2 کا اینڈ، بالکل آخری ٹکڑا. اور تیسری آیت تو میں پوری پڑھوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے. دیکھیں قبولیت دعا کی پہلی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ تقوی. اب میں کل ایک بات کہہ رہا تھا کہ آج کل نوجوانوں کو شوق ہے بزرگوں کا یا پرانی باتوں کا مذاق اڑانے کا. میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، اپنے شیعہ مومنین اور یوتھ کی بات نہیں کر رہے، جنرل. ہر پرانی چیز بری لگتی ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کا ویژن تھا، جو چیزیں بھی انہوں نے رکھی ہیں بہت سوچ سمجھ کے رکھی. کسی بھی مرجع سے پوچھ لیجئے کہ کیا دعا مانگتے وقت عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری، سوائے واجب سوائے نمازوں کے، اور حج میں بھی نہیں، نمازوں کے، کہ جہاں عورت کا ایک بال بھی نظر نہ آئے، اور کوئی عبادت میں اس انداز کی پابندی نہیں. لیکن ہمارے یہاں طریقہ تھا کہ جب کوئی دعا کا موقع آتا تھا عورت خود بخود اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈال لیتی ہے. آتا بڑی ذرا لفظ صحیح تو نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، برگر فیملی کی عورتوں کو بھی میں نے اذان کی آواز آئی سر پہ دوپٹہ ڈال لیا، اگر کوئی دعا کا موقع آیا سر پہ دوپٹہ ڈال. اچھا اس میں بھی 1% تو ہر جگہ ایسی ہوتی کہ وہ دوپٹہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ آدھا چھپے اور آدھے وہ بال نظر آئے کہ دیکھو ہم بیوٹی پارلر سے کس طرح تیار ہو. وہ تو انداز صحیح لگ جاتا کہ یہ دوپٹہ بال چھپانے کے لیے ڈالا جا رہا ہے کہ اور نمایاں، لیکن ایک عام اور. اب اگر مجھے معلوم بعض خواتین نے آغا سیستانی سے یہ فتویٰ بھی پوچھا، سوال کیا کہ کیا یہ جو اذان ہوتی ہے تو اس وقت سر چھپانا واجب ہے، دوپٹہ پہننا؟ انہوں نے کہا واجب نہیں. وہ تو جو فتویٰ ہے وہ تو یس اور نو ہوتا. لیکن جو ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ رکھا جو ہماری عورتوں کے ڈی این اے میں داخل ہو گیا اب تک، اب آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا. اذان ہوگی سر پہ دوپٹہ آئے گا، کوئی فاتحہ کا موقع ہوگا سر پہ دوپٹہ آئے گا، دعا کا موقع ہوگا وہ قرآن کی آئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. کا دعا قبول ہی اس کی ہوتی ہے جو تقوی اختیار کر رہا ہے. عام زندگی میں نہ صحیح تو کم از کم دعا کے موقع پر تو اپنے آپ کو متقی کی شکل میں لے کے آ جاؤ. یہ تو موضوع کہیں اور چلا گیا، پہلے آیت سن لیجیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا. راستہ ہوتا نہیں ہے، وہ مصیبت اور پریشانی آنا ہی آنا، اس میں کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن یجعل قرار دیتا ہے اللہ اس کی دعا تقوی کے نتیجے میں ایک راستہ کہ جس سے مصیبت سے نکل جائے. اب آپ میں سے اکثر لوگ گلف میں ایک طویل عرصہ گزار کے آئے ہیں، مخرج تو آپ نے وہاں دیکھا ہی کہ جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے نکلنا ہے تو ایگزٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو وہاں مخرج کہتے ہیں. تو اللہ ایک ایگزٹ بنا دے گا، ایک ایسا راستہ بنا دے گا اگر تقوی ہے تمہارے پاس. اس کے بعد آیت، اب تیسری آیت، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں رزق عطا کرے گا ایسی جگہ سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اس رزق کے اندر وہ پورا فلسفہ آ جاتا ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں. یقیناً ہمارے اور آپ کے ذہن میں تو آتا ہے جو ہمارے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دولت ہے، لیکن کبھی اللہم ارزقنی زیارت الحسین، زیارت حسین کو بھی رزق آ گیا، کبھی اولاد کو بھی رزق آ گیا. یہاں پر ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تمہاری ہر حاجت کو پورا کرے گا اور ایسے طریقے سے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہاں سے بھی میرا مسئلہ حل ہوگا. وہ آدمی حل نہیں کر رہا، وہ اللہ حل کر رہا. یجعل لہ مخرجا. میں کھل کے زیادہ ایک جملہ کہنا نہیں چاہتا ہوں جس علاقے میں بیٹھا ہوں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں کسی مسلمان حکمران نے تو وہ سہولتیں نہیں دی. یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ ہے، یہ اللہ ہے جو ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے ایسے ایسے لوگوں کو کہ جو کبھی آپ کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے. ومن یتوکل علی اللہ،
اور قرآن ایک اصول بتا رہا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کر لے گا فہو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی، پھر اسے کسی کے دروازے پہ جانے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. دعا کے لیے کوشش اپنی جگہ ہے لیکن بھروسہ صرف اللہ. ان اللہ بالغ امرہ، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا اللہ اس کو پورا کر کے رہتا. ساری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ آپ کو رزق نہیں پہنچنے دینا ہے اور اللہ نے کہا کہ میں تو دوں گا. ان اللہ بالغ امرہ وقد جعل اللہ، بہت اہم یہ آخر آیت مکمل، وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ہاں مگر اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دعا 20 سال سے مانگ رہے ہیں اور پوری نہ ہوئی. امام نے 20 سال کا لفظ استعمال کیا اس لیے میں نے یہ جملہ کہا. راوی نے کہا مولا میں ایک طویل عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. پھر آدمی جب زیادہ عرصہ گزر گیا تو ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، وہ جوش نہیں رہتا، وہ دعا میں کنسنٹریشن نہیں رہتا. امام نے کہا تم کیا ہو؟ موسیٰ اللہ کے معصوم نمائندے ہیں نا، 20 سال دعا مانگی کہ فرعون کے خلاف ان کو کامیابی ملے، تب اللہ نے ان کو کامیابی عطا. دعا مانگی تو خدا نے کہا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اسی وقت. نتیجہ آنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 20 سال. جو کہ پورا واقعہ نہیں بتانا، لیکن ہر ایک کو پتا ہے جناب شعیب، ان کی بیٹیاں، شعیب کی شرط اتنے سال میرے گھر کام کرنا ہے، تو پہلی بیٹی کی شادی، دوسری بیٹی کی کا نتیجہ 20 سال بعد. تو دعا میں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی ایک وقت رکھا. لیکن مایوس کبھی نہ ہو، دعا پہ دعا مانگو اور ایسے ایسے ناممکن کا. مثلا ملک یمن کا ایک مشہور واقعہ وہ یہ ہے کہ یمن کے بادشاہ کے پاس دنیا کا ایک بڑا قیمتی موتی آیا. شہید دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ کوٹ. بہت قیمتی موتی آیا. موتی جتنا بڑا ہوگا اتنا قیمتی اور جتنا صاف اور شفاف. وقت نہیں ہے کہ میں موتیوں کے فضائل بیان کروں، تو وہ ایسا موتی کی دنیا میں کسی کے پاس. اور بادشاہ کے لیے بھی ایک جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، مملکتوں میں کمپٹیشن ہوتا، یہ چیز ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس اس سے اچھی ہے تو ہمارے پاس. جیسے مڈل ایسٹ میں اس وقت ایک دوڑ لگی ہوئی، دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ ہمارے پاس ہے تو دوسرے ملک نے اس سے اونچی بنائی، تو تیسرے نے اس سے اونچی بنائی، تو چوتھے نے اس سے اونچی بنائی. اور اتنا خرچہ کر کے جس بلڈنگ کو بناتے ہیں 2 سال کے بعد دوسرا ملک اس سے زیادہ. اب ایک مقابلہ ہے، سب سے بڑا پل کہاں ہے، سب سے بڑی بلڈنگ کہاں ہے، بہت سارے. یہ ہمیشہ سے رہا. تو بادشاہوں میں بھی مقابلہ ہوتا. روم کا بادشاہ ایران کے بادشاہ کو، اور ایران کا بادشاہ چین کے بادشاہ کو، اور چین کا بادشاہ یمن بہت اہم ڈائنیسٹی. حضرت سلیمان کی شادی ملکہ بلقیس سے ہوئی اور بہت بڑی ڈائنیسٹی سے، بہت بڑی بادشاہ تھی ایک زمانے میں. تو مختلف بادشاہوں کے نمائندوں کو بلا کے بطور فخر یہ موتی دکھایا جاتا ہے. یہ گویا اس مملکت کی ناک ہو، اور اس کی حفاظت کے خیال سے یہ چیزیں رکھی جاتی ہے خزانے میں. لیکن خزانے میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی تھیں. حفاظت کے خیال سے غلام سے کہا گیا کہ تمہارا صرف ایک کام، اور کوئی کام نہیں، ساری ڈیوٹی ختم. یہ موتی تم لے جا کے اپنے گھر میں رکھو گے. خزانے میں بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز الٹ پلٹ میں یہ موتی گر کے ٹوٹ. غلام بھی بڑا خوش. غلاموں کی کیا زندگی ہوتی ہے پہلے زمانے میں، تو کوئی کام نہیں کرنا، ٹھاٹ کرو، عیش کرو، بس یہ موتی تم خاص اس کی حفاظت کے لیے. اب یہ کہ ٹھیک ہے. اور ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی بادشاہ کا نمائندہ آتا. ٹریولنگ اتنی آسان تو نہیں تھی نا پرانے زمانے میں. اور اس کو یہ غلام کو بلایا جاتا ہے، وہ بڑی احتیاط سے موتی لے جاتا ہے، واپس لے آتا ہے. ایک دن اسی طرح واپس لایا. اب چھوٹے بچے کی نگاہ پڑ گئی اس موتی پر. اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ضد پر آ جائے. ہندی میں ہے نا کہ 3 ضدیں بہت مشہور، ایک بادشاہ کی، ایک عورت کی یعنی بیوی کی، اور ایک بچے کی. تو بالغ. تو اب ایک مرتبہ بچے نے موتی دیکھا، وہ مچل گیا کہ مجھے دو، مجھے دیکھنا. سب اس کو بہلا کے پھسلا کے تھک گئے. لیکن بچہ ہے، ضد پہ آیا ہوا. آخر گھر والوں نے کہا، غلام کی ماں نے کہا کہ بھائی 1 منٹ کے لیے دے دو نا، ہم سب یہاں کھڑے ہوئے ہیں سامنے. دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن پریشر پڑا عورتوں کا. تو اس نے ایک مرتبہ موتی بچے کے ہاتھ میں دیا، بچے نے لیا، اور بس جو نہ ہونے والا واقعہ ہو گیا کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے پھسل کے زمین پہ گرا اور 2 ٹکڑے ہو. اب یہ 2 ٹکڑے نہیں ہوا، یہ غلام گیا، مر گیا، بے موت مر گیا. اب اسے یہ پتا ہے نا کہ یہ اتنا قیمتی موتی تھا، یہ ٹوٹ گیا، جو بادشاہ کے لیے ایک پرائڈ اور فخر تھا. جب کوئی نیا مہمان آئے گا اور یہ موتی منگوایا جائے گا اور میں نہیں لا سکوں گا، یا ٹوٹا ہوا موتی، تو گیا میں. خالی میں ہی نہیں، پرانے زمانے کے بادشاہ زن بچہ کو لو پلوایا جاتا تھا. تمہاری ساری فیملی، تمہاری ساری اولاد، تمہارے گھر کی ساری عورتیں. یہ اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ زن بچہ کو لو پلوا، جیسے پوری فیملی کا خاتمہ. لیکن اب کیا کریں، بہت پریشان. بہت ہی قریبی ایک دوست نے دیکھا کہ چند دنوں سے بہت پریشان. ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ اب تمہیں کسی کام میں تمہارا دل ہی نہیں لگ رہا، کسی ایکٹیویٹی میں تم حصہ ہی نہیں لے رہے ہو، کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا ہے کہ ابھی تو کسی کو نہیں معلوم. ایسا نہ ہو کہ میں نے بتایا خبر پھیل گئی تو جو 6 مہینے بعد موت آنے والی ہے وہ آج آ جائے. لیکن بہت قریبی دوست تھا، محبت کرتا تھا، بہت پریشر ڈالا تو کہا کہ یہ ہو. اس دوست نے کہا گھبراؤ نہیں. معصوم کی حدیث نقل کی کہ یہ آیت پڑھو، بڑی سے بڑی پریشانی سے. خدا کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، ہم تمہارے لیے ایک اسپیشل راستہ بنائیں گے پریشانی سے بچنے کا. یہ آیت پڑھو. امام نے کہا روزانہ فجر کی نماز کے بعد، ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک میں 7 مرتبہ. جب کوئی بہت مشکل پیش آ، وہ ہنس دیا. کہا کہ اور کوئی چیز ہوتی تو سمجھ میں آتا، مثلا بیمار تھا، آیت پڑھتا صحت مل جاتی، جاب نہیں تھا، آیت پڑھتا جاب مل جاتا، اولاد نہیں تھی، آیت پڑھتا اولاد. ٹوٹا ہوا موتی آیت کی وجہ سے کیسے جڑ جائے گا؟ یہ آیت ہے نا، کوئی گلو تو ہے نہیں، اور گلو بھی ہو تو موتی تو ایک بار گیا تو گیا. کہا لیکن کوئی نقصان ہے آیت کو پڑھنے میں؟ کہا نقصان تو نہیں ہے. تو کہا کچھ اور نہیں ہے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس. شروع کر. ابھی 1-2 مہینے گزرے تھے کہ بادشاہ کا میسج آ گیا کہ آپ میرے محل میں آؤ، موتی کے مسئلے پر بات کرنا ہے.
اب تو جان ہی نہیں موتی کے مسئلے پہ بات کرنا. پہلے تھا محل میں آؤ تو ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ڈسکس ہو, لیکن بتا بھی دیا ایجنڈے پہ یہ. دل میں کہا خدا بندہ میں نے آیت شروع کی تھی, ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, اور وہ موت جو عموماً 6 مہینے بعد آتی وہ 1 مہینے کے بعد ہی آنے لگی. لیکن کیا کرے, حکم حاکم مرگ مفاجات. کبھی بہت ثقیل اردو بول جاتا ہوں. بادشاہ کا حکم آ گیا تو کیا کرے, بہت ہی ڈرتے ڈرتے گیا. بادشاہ نے کہا وہ موتی تمہارے پاس ہے نا؟ کہا ہے. کہ ایک کام کرو, وہ موتی کو توڑ کے 2 ٹکڑے کر دو. یہ کیا کہا بادشاہ نے؟ کانوں پہ یقین نہیں آیا. بادشاہ کہہ رہا ہے وہ موتی توڑ کے 2 ٹکڑے کر دو. تو آلریڈی اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے, لیکن بادشاہ یہ کہہ رہا. گھبرا کے پوچھا کہ ذرا سا کچھ پرانی داستانوں کا رنگ آ رہا ہے جہاں پناہ, آخر میں نے جو سنا صحیح سنا؟ کہا ہاں. کیا کروں, میری 2 بیویاں ہیں نا, اور اب یہ کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا, دونوں کہتی ہیں موتی ہمیں چاہیے. اب میں کس کی بات مانوں کس کی بات نہ مانوں؟ بیویاں وہ ہیں جن کے آگے بڑے بڑے بادشاہ ہار جاتے ہیں. اب میں کیا کروں, سمجھ میں نہیں آتا. ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیوی کو دے دو, دوسرا ٹکڑا دوسرے بیوی کو. اس طرح میرا مسئلہ حل ہوگا. غلام نے دل میں کہا آپ کا مسئلہ تو حل ہوتا ہی رہے گا, دیکھیں اللہ نے کس طرح سے اس آیت کی برکت سے میرے اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا. اور یہ عرض کر دوں کہ جیسا میں نے شاید دوسری تیسری مجلس میں کہا تھا, دیکھیں یقینی موت اسی کو میں نے شروع مجلس میں کہا نا کہ معجزے ہو جاتے ہیں دعا کے ذریعے. جو دوسری تیسری مجلس میں شاید میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل بعض لوگوں جو کچھ اپنی ہاف نالج پر اپنے آپ کو مجتہد سے بڑا سمجھتے ہیں, وہ کبھی اس قسم کے واقعات سن کے کہیں گے بادشاہ کا واقعہ ہے نا, تو کوئی اتھینٹک تو نہیں ہوگا. اب آئیے 10ویں امام کے زمانے میں سیم واقعہ یونس نقاش کو پیش آیا. جا کے دیکھ لیجیے 10ویں امام کے حالات, سیم واقعہ. البتہ وہاں پہ دعا ایک اور بتائی تھی امام نے, جس کو ہم دعائے توسل کہتے ہیں. یونس اس زمانے کے ظالم حکمران متوکل کے زمانے میں تھا, نقاش تھا, وہ نقش و نگار بناتا تھا. تو ایسا ہی تھا کہ ایک بہت قیمتی یاقوت آیا اور وہ ٹوٹ گیا اور وہ گھبرا گیا, اور پھر بادشاہ نے بولا کہ یہی کہا کہ مجھے اس کے 2 ٹکڑے کرانا ہے. باقاعدہ پورا واقعہ 10ویں امام کے حالات میں, اس کا نام ہے یونس نقاش کا واقعہ. تو دعا کی طاقت سمجھے, دعا. مگر یہاں پہ ہمارے کل جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا, اس جملے کو ذرا سا واضح کرنا ہے کسی کے کہنے کہ دعا. اب بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے جس کے راستے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی. اچھا ابھی تو میں کسی اور انداز سے بات کر رہا ہوں. وہ چوتھے امام نے کس بچے سے کہا کہ اپنی ماں کو قید کر؟ آیا ایک نوجوان رسول اللہ کے حدیث چوتھے امام راوی ہیں. آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ مسئلہ ایسا ہے کہ بیان کرتے ہوئے شرم بھی آ رہی, میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میری ماں ہے لیکن وہ نامحرموں سے بہت زیادہ مکس اپ ہوتی ہے, گھلتی ملتی ہے, اور اس کے تعلقات ہیں, بھائی سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. پیغمبر نے کہا اس کو امر بالمعروف کرو, زبان سے سمجھاؤ. کہا میں ڈر رہا ہوں. تو والدین کا جو خاص طور پر ماں کا جو رتبہ اسلام نے بتایا کیا آواز بھی بلند نہ ہونے پائے, تو کہا کہ پیغمبر نے کہا نہیں, جا کے نرمی سے بات. واپس آیا چند دنوں بعد, کہا یا رسول اللہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہا ذرا سختی سے بات. کہ سختی سے بات کروں؟ کہا سختی سے بات کروں. اس نے جا کے سختی سے بات کی. آگے کہا کہ ماں تو کوسنے دینے لگی, بد دعائیں دینے لگی. بد دعا ہی کی ایک کیٹیگری. میں تو گھبرا گیا, ماں کی بد دعا. کراچی کی منی بسوں کے پیچھے ایک زمانے میں لکھا ہوتا تھا ماں کی بد دعا. تو خیر ماں کی بد دعا ایک بہت بڑی چیز ہے, وہ بد دعا دے رہی. اگرچہ ایک حدیث میں ہے ماں کی بد دعا سے نہ ڈرنا, یا اتنا نہ ڈر, باپ کی بد دعا سے ڈرنا, کہ ماں جب بد دعا دے گی دل سے کبھی نہیں دے گی. خیر وہ الگ موضوع. لیکن وہ تو غصے میں آ گئی, تم ہو کون؟ پیغمبر نے کہا اچھا ایسا کرو, جو لوگ آتے ہیں نا گھر, انہیں جا کے سمجھاؤ. آگے کہتا یا رسول اللہ وہاں تو اور الٹا ماجرا ہو گیا. وہی سارے جملے کہے جو آپ کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں سنتے ہیں. انہوں نے کہا تم ہو کون بولنے والے؟ مائنڈ یور اون بزنس, ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی میٹرز. یہ ہمارا ان کا معاملہ ہے, تم ہو کون؟ تمہیں اختیار کس نے دیا؟ پیغمبر نے کہا اب ایسا کرو کہ اپنی ماں کو ایک کمرے میں بند کر کے دروازہ لاک کر دو, صرف جو ٹوائلٹ جانے کا وقت ہوتا ہے یا کھانے پینے کا. کہا یا رسول اللہ میں نے سختی سے بات کی تھی تو اس نے بال کھول کھول کے بد دعا دینا شروع کیا, اب تو پتہ نہیں کیا قیامت ڈھائی. کہا لیکن قیامت کے دن تیری ماں سے زیادہ خوش کوئی ماں نہیں. قیامت کا ایک مسئلہ اور بھی, مسئلہ نہیں, قیامت کا ایک پیغام اور بھی. جب کسی مومن کو جنت میں بھیجا جائے تو پہلے اسے جہنم دکھائی جائے اور کہا جائے گا کہ اگر تم یہ اعمال نہ کرتے تو یہ تمہاری جگہ تھی, جو بچ گئے تم اپنی نیکیوں کی وجہ سے, تاکہ اب اس کی خوشی ڈبل ہو جائے. ویسے آپ نے کسی کو بھیج دیا, اس کو اندازہ نہیں ہوگا جو مصیبتوں سے گزر کے آیا ہو. اگر آپ مثلا پلین پہ بیٹھ کے کہیں پہنچ گئے کسی ایسے ملک میں اور آپ کو نیشنلٹی مل گئی, اندازہ نہیں ہوگا, لیکن جو بوٹ میں اور پتہ نہیں کہاں سے اور بارڈر کراس کر کے آتے ہیں ان کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے. خیر میں اس موضوع پہ نہ بولوں تو بہتر. دکھایا جائے گا یہ ہے تمہاری اصلی جگہ اگر تم یہ نیکیاں نہ کر دیں, اور ہر جہنمی کو جنت دکھائی جائے گی. کہا کہ جو تم نے گناہ کیے اگر نہ کیے ہوتے یہ محل تمہیں ملنے والا تھا جو تم نے کھو دیا. تو کہا کہ جب تیری ماں یہ دیکھے گی کہ کتنے بڑے عذاب جہنم سے تو نے اسے بچا لیا گھر میں بند کر کے, اس سے زیادہ کوئی خوش نہ ہوگی. یہ چوتھا امام ہم تک پیغمبر کا پیغام پہنچا رہے ہیں. یہیں سے پھر وہ ایک اصول سامنے آئے. پوچھا گیا کہ مولا یہ جو دعائے کمیل میں ایک لفظ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی ترد الدعاء, اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں دعائیں ٹھکرا دی جاتی. دعا معجزہ, دعا طاقت ہے, دعا ایک پاور ہے, دعا ایک شکتی ہے. کس زبان میں کہوں, بہرحال شاید اردو میں جو پہلا جملہ کا وہی کافی تھا, باقی تو میں نے فضول وقت ضائع کیا. دعا ایک طاقت. لیکن راوی کہتا ہے کہ دعائے کمیل میں آپ کے دادا نے کہا کہ اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دیا جو دعا کو ٹھکرا دیتے, وہ کون سے گناہ؟ تب امام نے وہ جواب دیا. اچھا دعائے کمیل کی جو 4-5 لفظ ہے نا, اس کی تشریح چوتھے امام نے کی,
اور جو لوگ سجادیہ اشرا پڑھتے ہیں کبھی نہ کبھی زندگی میں ان جملوں کی تشریح ہوتی ہے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحقق الاسم تغیر النعم. یہ سارے ایک ایک جملہ, ہر جملے کی امام نے تشریح کی کہ 4 گناہ جو ایک ایک پرابلم لاتے ہیں. اب یہاں امام نے کہا کہ سنو, ترک الامر بالمعروف الذنوب التی تنزل البلاء وترد الدعاء وتحبس الرزق. وہ گناہ جس کے نتیجے میں گھر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, روزی کم کر دی جاتی ہے, دعائیں ٹھکرا دی جاتی. 2-3 دن کا موضوع تھا کہ اللہ ہر مومن کا امتحان لیتا, لیکن کچھ پریشانیاں ہمارے گھر میں امتحان کی وجہ سے نہیں آتی ہیں, ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. زمین و آسمان میں تباہی آ گئی تمہارے کرتوتوں سے, چاہے اس کو آپ گلوبل وارمنگ کہیں, چاہے آپ اسے پولوشن کا مسئلہ کہیں, اور چاہے اسے آپ اپنے گھر کے اندر کے فساد کہیں. تو امام فرما رہے ہیں کہ وہ 4 گناہ, وہ 4 کو 3 ہی سمجھیے. 4 گناہ ہے جس کے نتیجے میں بلائیں آتی ہیں تمہارے گھر میں. ضروری نہیں کہ وہ بلا اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پہ آئی, اور اس کے نتیجے میں دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں. بھائی بلا سے بچنے کا راستہ ہمارے پاس پروٹیکشن تو دعا ہی ہے نا, وہ بھی ٹھکرا دی جاتی. شاید بہت سارے مومنین کی ظہور امام کی دعا بھی اس لیے قبول نہیں ہو رہی, وہ بھی ایک دعا ہے نا. اور رزق, روزی تنگ کر دی جاتی. روزی ہر ایک کو ملے گی, کیونکہ ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کا وعدہ ہر چلنے والے کو ہم رزق کو دیں گے, لیکن تنگ. اور مولا کون سے 4 گناہ ہیں؟ تو میرا موضوع صرف ان میں سے ایک, ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ 2 بڑے گناہ. وترک الاغاثۃ الملوف واعانۃ المظلوم آخری. اور کسی مظلوم کی مدد نہ کرنا اور کسی پریشان حال کی فریاد پہ نہ پہنچنا, یہ وہ گناہ ہے جس کے نتیجے میں تمہارے گھر میں بلا آئی. امام نے فرمایا نا کہ ایک عالم جب قبر میں گیا تو اللہ نے کہا کہ تیری سزا ہے 100 کوڑے. ایک عذاب قبر کا بھی وعدہ تھا نا, وہ سارے وعدے تو آج ہی پورا کر رہا ہوں, چاہے 2 منٹ لے. 100 کوڑے. عالم پوری زندگی دین کی خدمت کی, خدا بندہ کس لیے کا 2 گناہ. اور پہلا گناہ یہ تھا کہ ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھا. اب وضو ہوتا ہے, کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو شرمندگی, خجالت, ایمبیرسمنٹ بتاتے نہیں ہے, نماز پڑھا. اور دوسرا یہ کہ تیرے سامنے ایک آدمی پہ ظلم ہو رہا تھا اور تو اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ گیا. خدا بندہ یہ 100 کوڑے تو برداشت نہیں کروں گا. اچھا چلو شفاعت ہو گئی, جو کچھ ہوا, رحمت ہوئی, 99. یہ بھی نہیں, 90, 80, 70, 50, 40, 10, 8, 3, 2, 1 کا 1 کوڑا یہ تو پڑھ کے رہے. شفاعت کے ذریعے 100 سے کم کر کے 1 کوڑا کر دیا گیا, لیکن یہ پڑھے. اور امام نے کہا وہ 1 کوڑا ایسا پڑھا کہ اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک اس کی ساری قبر آگ سے بھری. مظلوم کی مدد. یہاں پہ پھر ایک پیغام دے دوں جو کل میں نے دیا تھا, مومن کے بارے میں حسن ظن رکھے, لیکن آخری زمانے میں محتاط رہی. کہیں حسن ظن سے وہ آپ فائدہ نہ اٹھا جائے, ناجائز فائدہ. مدد کرے مظلوم کی, لیکن اس میں بھی کہا کہ کہیں وہ تمہارے اس جذبے کو ایکسپلائٹ نہ کرے. اتنی سینس تم میں ہونی چاہیے. لیکن ایک اسلام کی